گزشتہ آیات کے اندر حضرت انسان کا زمین پر اترنا اور وہاں جو اسے معاملات پیش آنے ہیں اس کا ذکر تھا کہ تم نے اس دنیا میں رہنا ہے، یہیں پر مرنا ہے اور اسی دنیا سے دوبارہ زندہ کر کے میدان محشر میں اٹھائے جاؤ گے۔ اب اللہ تعالیٰ ان آیات کے اندر لباس کے بارے میں کچھ چیزیں ارشاد فرما رہے ہیں کہ جنت میں تو بے لباس ہو گئے، پھل کھانے کے ساتھ ہی لباس اتر گیا، شیطان اپنے منصوبے میں کامیاب ہو گیا۔ چونکہ لباس انسان کی فطرت ہے تو اس کا اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا، یا بنی آدم، اے اولاد آدم، قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا۔ یہاں لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے اتارا، جبکہ لباس جو ہے وہ بنایا جاتا ہے، کپاس پیدا ہوتا ہے، نازل نہیں ہوتا۔ ایک تو یہ کہ کپاس وغیرہ یہ جتنی بھی اجناس کی چیزیں ہیں انہیں پانی کی اشد ضرورت ہوتی ہے، اور بارش کی صورت میں اللہ پانی کہاں سے نازل فرماتے ہیں؟ آسمان سے نازل فرماتے ہیں، اس لیے فرمایا کہ ہم نے نازل کیا۔ جیسے دوسری جگہ ہے اللہ ارشاد فرماتے ہیں ہم نے لوہے کو نازل کیا، جبکہ پیدا ہوا ہے، لوہا زمین سے نکلتا ہے، تو کبھی نازل ہونا بمعنی پیدا ہونے کے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ہم نے لباس کو تمہارے لیے نازل کیا۔ وجہ کیا ہے؟ یواری سوآتکم وریشا، تاکہ اس کے ذریعے سے تمہارے پردہ دار بدن کو بھی جو لباس چھپاتا ہے اور تمہارے لیے باعث زینت ہے۔ کیا ہے؟ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، دنیا کے اندر حجت البالغہ صفحہ نمبر 40، کہ دنیا کے اندر جتنی بھی متمدن قومیں ہیں، ترقی یافتہ قومیں ہیں، وہ اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ ان العرا شین واللباس زین، کہ لباس جو ہے وہ انسان کے لیے باعث زینت ہے، اور برہنگی اور عریانی جو ہے انسان کے لیے باعث عار اور شرم ہے۔ لباس انسان کی زینت ہے جو انسان کے جسمانی عیوب کو چھپاتا ہے۔ لباس دو قسم کے، توجہ کے ساتھ، ایک ظاہری لباس کپڑے کی صورت میں، یہ انسان کے جسمانی نقصانات کو، عیوب کو چھپاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ جسم میں زخم ہے، لباس پہنو نظر نہیں آتا۔ کوئی اور خرابی ہے، جسم پر لباس ہونے کی وجہ سے وہ خرابیاں نظر نہیں آتی، انسان خوبصورت لگتا ہے۔ اسے دیگر جانوروں کی طرح اللہ تعالیٰ نے نہیں پیدا کیا کہ ہر جانور کے لیے وہاں پر اللہ نے دم لگا دی ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے بال عطا کر دیے ہیں، کسی کو کیا چیز عطا کی ہے تو وہ اپنی شرمگاہ کو کیا کرتے ہیں؟ چھپاتے ہیں۔ جبکہ انسان کو مکلف بنائے اس کا کہ وہ اپنے لباس کا کیا کرے؟ انتخاب کرے اور اسے پہنے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تاکہ تمہارا جو پردہ دار بدن ہے لباس اسے بھی چھپاتا ہے، وریشہ اور موجب زینت ہے۔ لباس کیا ہے؟ لیکن ایک دوسرا لباس بھی ہے، یہ ظاہری لباس ہے، لیکن سب سے بہترین لباس کیا ہے؟ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، جو تقوی والا لباس ہے یہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ بھائی بظاہر 5,000 کا جوڑا پہنا ہو اور اندر حیا نہ ہو تو اس لباس کا کیا کرنا ہے؟ 5 لاکھ کی جوتیاں پاؤں میں ہیں، شرم و حیا نہ ہو تو ان جوتیوں کا کیا کرنا ہے؟ مہنگے سے مہنگا کپڑا پہنا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا کیا کرنا ہے؟ اندر حیا ہی کوئی نہیں، جب دیکھو نائٹ کلب میں نظر آتا ہے، ڈانس پارٹی میں نظر آتا ہے، ٹھیک ہے، کہیں ڈول بج رہا ہو، بیگانہ شادی میں عبداللہ دیوانہ ناچنا شروع کر دیتا ہے، نہ داڑھی کا خیال، نہ اپنی وجاہت کا خیال، نہ وقار کا خیال،
اور نہ ہی اپنے آپ کو جو چودھری کہتا ہے، اتھے ان چودراہٹ کتنے گئی؟ جب ناچ رہا ہے تو چودراہٹ کہاں گئی؟ وہاں پر تمہارا وہ جو وقار تھا، وہ جو مونچھوں کو تو دینا، وہ کدھر گیا؟ دیگر معاملات میں تو ان چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے، لیکن جب ڈانس پارٹی ہو تو ان چیزوں کا خیال کیوں نہیں رکھا جاتا؟ وہاں اٹھ کر ناچنا شروع کر دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ تقوی والا جو لباس ہے وہ کیا ہے؟ ایک ظاہری لباس ہے جس سے آپ کے جسمانی جو نقصانات ہیں، نقائص ہیں، عیوب ہیں، وہ چھپتے ہیں، اور تقوی والے لباس سے آپ کی روحانیت کے جو عیوب ہیں وہ چھپ جاتے ہیں۔ روحانی عیوب کیا ہوتے ہیں؟ چھپتے ہیں۔ تقوی والا لباس زیادہ بہتر ہے، اس لیے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک معزز وہ ہے جس نے تقوی کا لباس پہنا اور سب سے زیادہ متقی ہوا۔ برانڈڈ کپڑے پہننے سے انسان معزز نہیں ہوتا، برانڈڈ جوتیاں پہننے سے معزز نہیں ہوتا، لگژری گاڑیاں استعمال کرنے سے انسان معزز نہیں ہوتا۔ بش کے پاس تھوڑی، ٹرمپ اور یہ جو بائیڈن کے پاس یہ تھوڑی، بل گیٹس اور دنیا کی جتنے امیر پر سیکنڈ ان کے اربوں ڈالر کمائی ہے، لیکن کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کے نزدیک یہ خنزیر سے بھی بدتر ہے، خنزیر سے بھی بدتر ہے۔ اللہ کے ہاں مقام کس کا ہے؟ وہ غریب مسلمان جو صبح جاتا ہے، کمائی کرتا ہے، شام کو آتا ہے، اللہ کا بھی حق ادا کرتا ہے، بیوی بچوں کو اور بندوں کا حق ادا کرتا ہے۔ خدا کی قسم، ایک طرف یہ سارے دنیا دار اور جتنے بھی مالدار ہیں دنیا کے ٹاپ 10 میں ہو یا ٹاپ 3 میں ہو، ان سب کو ایک پلڑے میں رکھ دو، اس غریب مسلمان کو مزدوری کر کے چھالے بنانے والے کو ایک طرف رکھ دو۔ میرے آقا نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ، حلال کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ میرے آقا نے مزدور کے ہاتھ چومے کہ تم ان ہاتھوں سے اپنی بیوی بچوں کے لیے کمائی کرتے ہو، کڑکتی ہوئی دھوپ کی تپش کو برداشت کرتے ہو، کام کی سختی کو برداشت کرتے ہو، لوگوں کے رویے کو برداشت کرتے ہو، تم تو اللہ کے دوست۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو تقوی کا لباس پہنے گا وہ ہے۔ آج ظاہری لباس، پہلے تو ہم عید پر کپڑے سلوایا کرتے تھے، ایسا ہی ہے، جو چھوٹی عید پر کپڑا لیا وہیں بڑی عید پر پہنتے، جو چھوٹی عید پہ جوتی لی، اب تو مہینے میں 4 جوڑے بناتے ہیں۔ پہلے کوئی درزی نہیں بنتا تھا، آج ہر دوسرا بندہ درزی بنا ہوا ہے۔ کپڑے تو کہندے نے جی ساڑھے کو ٹائم کوئی نہیں، نخرے 7ویں آسمان کو پہنچے، اتنے کپڑے، لیکن آپ کو مسجدیں ویران نظر آئیں گی۔ کیا فائدہ ان کپڑوں کا؟ آنکھوں نے نماز پڑھو، کپڑے پلیت نے، کھوتا بھی پلیت، تو بھی پلیت، فرق کی ہے؟ ایسا ہے یا نہیں؟ یہاں پر میچ کا اعلان ہو، ساری ینگ جنریشن، مسجد سے دین سے تنگ جنریشن، وہاں پر تمہیں رش نظر آئے گا، مسجد میں نظر نہیں آئیں گے۔ پوری رات کھڑے ہوں گے یہاں پر، تراویح کے لیے 1 گھنٹہ کھڑے نہیں ہوں گے۔ پہلے 4 دن آ کے ویہ لے آنے کہ کتنا ٹائم لگتا، آگوں پھر نیڑے نہیں لگے۔ لباس التقوی خیر، لباس جو تقوی والا ہے یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ذالک خیر، یہ بہتر ہے، تقوی کا لباس استعمال کرو۔ میرے آقا نے مہنگے سے مہنگا جوڑا بھی پہنا، لیکن عموماً آپ سادہ لباس استعمال فرماتے رہے، اور کچھ لباس واجب بھی ہے، مستحب بھی ہے، مباح بھی ہے، حرام بھی ہے۔ ایسا لباس جس میں اسراف ہو، ناجائز حرام ہے، اسراف کی اجازت نہیں ہے، اور ایسا بندہ جسے اللہ نے بہت کچھ دیا ہو لیکن وہ اپنی حالت ایسی بناتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ کوئی فقیر ہے، یہ اس کے لیے ناجائز حرام ہے، منع ہے۔ وہ اپنی حالت کے مطابق کپڑا پہنے، دکھانے کے لیے نہیں، بطور شکرانے کے مولا کریم تو نے دیا ہے تو میں اس کے مطابق پہن رہا ہوں، اور ساتھ اللہ کا حق ادا کرے۔ کیا کرے؟ اور پھر نیا جوڑا پہننے کی میرے نبی نے دعا بتلائی، الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوت، کہ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس نے مجھے یہ کپڑا پہنایا بغیر کسی محنت کے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ دعا اللہ کے نبی نے سکھلائی۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا
جو نیا جوڑا پہنے اور یہ دعا پڑھے اور پرانے جوڑے کو صدقہ کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جائے گا، اس دنیا میں بھی، موت کے وقت میں بھی، زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی۔ اللہ اس کے لیے کیا ہو جائے گا؟ کافی ہو جائے گا۔ یہاں کپڑوں سے خراب ہو کر پھٹ جاتے ہیں، آگ لگا دیتے ہیں، لیکن کسی غریب کو نہیں دیتے۔ نظام ہی ختم ہو چکا ہے۔ اتنے کپڑے، اللہ پوچھے گا آپ کے اگر کپڑے ہیں تو نیا جوڑا لینے کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی تو 1 ہفتہ پہلے نیا جوڑا سلوایا تھا۔ یہ جوڑا کسی مدرسے کے طالب علم کے لیے بنواؤ، کسی مسجد کے امام کے لیے بنواؤ، کسی مسجد مدرسے کے مدرس جو صبح شام قال اللہ و قال الرسول کی تعلیم دیتا ہے اس کے لیے بناؤ۔ وہ آپ کے دیے ہوئے کپڑے کو پہنے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، بچوں کو تفسیر پڑھائے گا، لوگوں کے سامنے وجاہت والا اچھا نظر آئے گا، اللہ آپ کو ثواب عطا فرمائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ جو اضافی چیزیں اللہ نے رکھی ہیں، کیوں رکھی ہیں؟ جو زائد ہے اسے دے دو۔ بھائی زائد خون کو کیا کیا جاتا ہے؟ دسو نا جی، ضائع کر دینے۔ کوئی بھی چیز زائد ہو وہ باہر گر جاتی ہے نا۔ آپ سے جو مال زائد ہوا ہے اللہ اسے گرنے نہیں دیتے۔ اللہ ارشاد فرما رہے جو زائد ہے یہ لوگوں کے لیے نکالو، اسے ضائع نہیں کرنا، اسے گرنے نہیں دینا۔ تم اسے گرنے نہیں دو گے، صحیح جگہ استعمال کرو گے، میں رب تمہیں گرنے نہیں دوں گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تقوی والا لباس زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ اب اللہ والوں میں بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے مختلف کپڑے استعمال کیے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، خواجہ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو حضرات تھے عمدہ لباس پہنتے تھے۔ مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عمدہ سے عمدہ لباس پہنتے تھے، لیکن شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، خواجہ نظام الدین اولیاء اور اس طرح کے دیگر جو اللہ کے ولی ہیں سادے کپڑے استعمال کرتے تھے۔ آج پیرانے پیر کا نام لینے والے دیکھیں ذرا اپنے کپڑوں کا سٹائل۔ کپڑا سنت کے مطابق ہونا چاہیے، شلوار ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے، نیچے نہیں ہونی چاہیے۔ کپڑا پہنا کسی کو لگے کہ کسی شریف بندے کے کپڑے ہیں، شریف لگے۔ یہ نہیں ہے کہ کپڑوں سے دیکھ کے انسان پتہ لگا لے یہ 820 نمبر کا آدمی ہے، 420 سے بھی کہیں ہاتھ آگے، ایسا نہ ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب یہ جو نیا ڈیزائن نکلا ہے ساتھ ساتھ جدید 20 بٹن لگائے ہوئے، کیا ضرورت؟ 2 بیڑے نہیں بند ہوں دے، اتنا ٹائم بٹنوں کو کھولنے اور لگانے میں کہ یہ جی فیشن ہے۔ کیا ہے یہ؟ اسراف ہے، فیشن نہیں ہے، یہ مصیبت ہے۔ لوگوں کے پاس سر کھجانے کے لیے ٹائم نہیں، تم نے اتنے بٹن لگائے، انہیں بند بھی کرنا ہے، کھولنا بھی۔ اتنے زیادہ بٹن، پہلے تو 2 بٹن لگاتے تھے، ایک اگر ٹوٹ جائے تو یہاں سے نکال کر ادھر لگاتے، ادھر سے نکال کر ادھر لگاتے، اتنا خیال رکھا جاتا۔ اب فیشن کے نام پر کہاں پہنچ گیا آپ اندازہ کریں۔ پھر مردوں نے عورتوں کی طرح شلواریں سلوانی شروع کر دی، اوپر سے مرد نیچے سے عورت، یہ ڈبل بندہ جا رہا ہے۔ کیا جی؟ اوپر سے مردانہ لباس ہے، قمیض ہے، اور نیچے بالکل ایسی تنگ، کیا ضرورت ہے؟ ان چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ جو بڑے ہیں والدین خصوصاً اپنی بیٹیوں کے لباس پر، اپنے بچوں کے لباس پر توجہ دے۔ یہ گھر والی کو بات سمجھائے، عورتیں عموماً ایسے کر دیں، بچہ خیر ہے کوئی گل نہیں، سلوا لیا تو کی ہو گیا، بڑا کچھ ہو گیا، یہ مرد سے نکل کر عورت بن گیا، کی ہو گیا، یہ عورت جو ہے یہ مردوں کے مقابلے میں کھڑی ہو گئی، تمہیں نہیں پتا کی ہو گیا، بڑا کی ہو گیا۔ اللہ رسول سے پوچھے نا کی ہو گیا۔ فرمایا جو مرد عورتوں کا لباس فیشن ڈیزائن اپنائے اور جو عورت مردوں کا فیشن اپنائے ان پر اللہ رسول کی لعنت ہے، کی ہو گیا، لعنتی ہو گیا۔ اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، آگے اللہ ارشاد فرما رہے ذَلِكَ مِنْ آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ کیا ہے؟ لعلہم یذکرون، تاکہ یہ لوگ یاد رکھیں۔ کیا کریں بھائی؟ اب دنیا میں آئے نا، لباس کا ایک نظام چلنا تھا،
وہاں سے تو بے لباس ہو کر آئے تھے. یہ انسان کی فطرت ہے. اور کل شیطان نے والدین کے کپڑے اتروائے تھے. آج نسل شیطان جو ہے انسانیت کو عریانی کی طرف لے جانے پر تلی ہوئی ہے اور لے چکی ہے. کیا آپ کے سامنے ہے کس طرح کا لباس آج کل چل رہا ہے. اور پھر وہاں کی بات کریں اور جدید جو اپنے آپ کو پڑھے لکھے کہتے تھے ان کے لباس دیکھیں. ایسا لباس آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کو باریک لباس، جس سے جسم نظر آئے، بال نظر آئیں، فرمایا وہ عورت ملعون ہے. کیا ہے؟ ملعونیت کی نشانی ہے. اور آج کل شادیوں میں دیکھیں آپ، بڑی بڑی عورتوں کے بازو کوئی نہیں ہوتے، اور جن کے بازو کے ہوتے ہیں تو یہاں تک ہوتے ہیں. عورت ہے عورت. میرے آقا نے فرمایا کہ عورت کو بلا ضرورت جسم کھولنے کی اجازت نہیں. ناف سے لے کر گھٹنوں تک سطر ہے مرد کا، یہ فرض ہے، فرض. آپ نے فرمایا جو کسی مسلمان کا سطر دیکھتا ہے وہ ملعون ہے. کیا ہے؟ اپنے بھائی کے سطر کو نہیں دیکھنا چاہیے. اگر کوئی آپ کے سامنے کپڑے بدلے، چہرہ بدل لو، آنکھیں بند کر لو جب تک وہ لباس نہ بدلے. دیکھنے کی اجازت نہیں ہے. عورت کے لیے ہاتھ اور چہرے کے علاوہ جسم کا کوئی حصہ دکھانے کی اجازت نہیں. اور یہ بھی بوقت ضرورت، جیسے نماز پڑھ رہی ہے اور گھر کے اندر جب باہر نکلے تو یہاں پر بھی پردہ لٹکائے. کہتے چہرے کا پردہ نہیں. انسانی جسم میں اصل تو ہے ہی چہرہ. فیس از انڈیکس آف مائنڈ. یہ چہرہ دل کا نا، پورے وجود کا جو ہے وہ نچوڑ چہرہ ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ ادھر ہی پردہ کوئی نہیں تو پھر پردہ کدھر ہے؟ عجیب فلسفہ پڑھا رہے یہ مولوی. اور بھائی مولوی دین بناتا نہیں ہے، بتاتا ہے. یہ کب تمہاری سمجھ میں آئے گی؟ ہم تو بتانے والے، اللہ رسول نے بنا کر دے دیا ہے. بھائی دکاندار چیز بناتا ہے یا دیتا ہے؟ بولے. چیز کمپنی بناتی ہے. آپ میں جو گا گئے جس کو جو چاہیے وہ دیتے ہیں. دین اللہ رسول کا بنایا ہوا ہے، ہم حالات کے مطابق آپ کو بتاتے ہیں. اس میں یہ الزام لگا کر، اچھا یہ الزام لگاتے کیوں ہیں؟ یہ الزام لگاتے کیوں ہیں؟ تاکہ جان چھڑانی آسان ہو جائے. اور اللہ رسول دی طرف منسوب کر کے انکار نہیں نہ کرن ہوں، پھر تو کافر بن جائے گا. آسان حال ہے. اے مولویاں دا کام ایسے نہیں منتے، اے مولویوں نے سختی کی ایسے نہیں منتے. نہ مانو، جاؤ جہنم میں، جاؤ جہنم میں. ابو جہل نے نہیں مانا تھا، کیا ہوا؟ نبی کا کچھ کم کر سکا؟ صحابہ کی شان میں کچھ کمی لا سکا؟ ابو لہب نے نہیں مانا چچا ہونے کے باوجود. عتبہ نے نہیں مانا، شیبہ نے نہیں مانا، اور ولید بن مغیرہ نے نہیں مانا، عقبہ بن ابی معیط نے نہیں مانا. کیا ہوا ان کے ساتھ؟ نہ مانو. دونوں چیزیں موجود ہیں. ماننے والوں کی لسٹ بھی اور سلسلہ بھی چل رہا ہے، کڑی بھی چل رہی ہے. اور جنہوں نے نہیں مانا ان کی لڑی بھی چل رہی ہے. جنہوں نے سب کچھ نبی پر لٹا دیا ان لوگوں کا بھی سلسلہ چل رہا ہے. تمہاری مرضی کس صف میں کھڑے ہونا ہے. ابو جہل کے صف میں کھڑا ہونا ہے تب تمہاری مرضی، اور ابو بکر صدیق کے صف میں آ کر کھڑا ہونا ہے تب تمہاری مرضی. ہم تمہیں زبردستی کوئی نہیں، آج تک نہیں دیکھا ہوگا کسی مولوی نے ڈنڈا لے کر کرو پردہ. نہیں، ہمارا کام ہے بتانا. مانو نہ مانو آپ کی مرضی ہے. نہیں مانو گے تو پھر وہی حشر ہوگا قبر. اللہ تعالیٰ کیا ارشاد، ہائے کاش ہم مان لیتے. پھر کہیں گے ہائے کاش مان لیتے، ہماری غلطی تھی. مولوی سچ کہتا تھا، مفتی صاحب نے صحیح فتویٰ دیا تھا، لیکن اس فتوے کے پتہ چل جانے کا، مسئلے کا علم ہو جانے کا، حق کے پتہ چلنے کا ذرہ برابر کوئی فائدہ نہیں ہوگا. پھر نہ ختم ہونے والی پٹائی شروع ہوگی. اللہ ہمیں شریعت کے احکام مان کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اب اللہ تعالیٰ ایک نصیحت فرما رہے ہیں پوری، اس میں مسلم غیر مسلم، آدم کی اولاد، سارے حضرت آدم کی اولاد ہیں سب کو. یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزغ عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما. کہ اے بنی آدم، اے اولاد آدم، شیطان تمہیں کسی آزمائش میں نہ ڈال دے. جاتے رہے ہو زمین پر، لیکن یاد رہے کہ شیطان تمہیں آزمائش میں نہ ڈال دے.
جیسے کہ تمہارے والدین کو جنت سے نکالا اور ان کا لباس بھی ان سے اتروا دیا، ان کا لباس بھی، تاکہ ان کا پردے کا بدن دکھلائی دینے لگے، یہ تمہارے باپ کے ساتھ ہوا ہے۔ کتنا بے غیرت ہوگا وہ بیٹا جو اس سے یاری لگائے جس نے ماں باپ کے کپڑے اتروائے۔ سارے تھو تھو کرتے ہیں کہ نہیں؟ بولے یار۔ پھر میں نوجوانوں سے کہتا ہوں، جب دین نہیں سیکھیں گے تو پھر ہمیں غیرت کا بھی پتہ نہیں چلے گا۔ غیرت کسے کہتے ہیں؟ کہ جس نے ماں باپ کے، یہاں تو کپڑے اتارنا تو دور کی بات، ماں کو اگر کوئی گالی دے برداشت نہیں ہے، چاچے دا پتر ہی کیوں نہ ہوئے۔ جینے مرنے کے جو معاملات ہیں ان سے بھی ہم اپنے آپ کو کیا کر لیتے ہیں؟ علیحدہ کر لیتے ہیں۔ کہ میری ماں کو گالی دی تھی، میرے باپ کے گریبان کو پکڑا تھا، بھائی پھاڑا بھی نہیں، صرف پکڑا ہے غصے میں۔ غیرت مند بیٹے ہیں اس سے بات، اور جس نے کپڑے ہی اتروا دیے سارے کے سارے، اس سے کیسے یاری لگا سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ شیطان تمہیں آزمائش میں نہ ڈالے۔ آج آزمائش میں ہے نا، پردہ کوئی ایک ٹی وی اینکر آپ نہیں دکھا سکتے جس کے سر پر دوپٹہ ہو۔ آزمائش، کوئی ایک پڑھی لکھی عورت کسی سیٹ پر بیٹھی ہے، اس کے سر پر آپ دوپٹہ نہیں دکھا سکتے۔ ہے بھی تو ادھر ہے، آگے پورا نہیں ہے، فیشن کے طور پر اسے ہم دوپٹہ نہیں کہیں گے، کیا کہیں گے؟ فیشن کہیں گے۔ کیا تعلیم یہ چیز سکھاتی ہے کہ کپڑے کو اتارنا شروع کر دو؟ دوپٹہ ادھر پہنچ گیا، بازو ادھر پہنچ گیا، شلوار جو ہے وہ اوپر پہنچ گئی، اور کپڑے تمہارے چست ہو گئے۔ کیا تعلیم یہ چیز سکھاتی ہے کہ تم بے حیا بن جاؤ؟ اسی لیے تو کہتے ہیں نا، مغربی تعلیم کے اثرات اور ہیں، دینی تعلیم کے اثرات اور ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یعنی کپڑا اتنا بھی نیچے برداشت نہیں، ٹخنے کو چھپا سکے عورت، اور فیشن کے نام پر آگے عورت چل رہی ہوتی ہے اور پیچھے دو بندے اس کے وہ پیچھے سے کرتا اٹھا رہے ہوتے، فیشن کے نام پر اتنے بڑے بڑے لباس۔ آپ اندازہ کریں، دین کا، شرافت کا جنازہ نہیں، جنازے سے بھی بڑھ کر کوئی چیز ہوتی وہ بھی نکال کر رکھ دی۔ شیطان تمہیں آزمائش میں نہ ڈالے، جس طرح اس نے تمہارے والدین کے کپڑے اتروائے، تمہارے کپڑے نہ اتار دے۔ بار بار اللہ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما رہے، کب لوگوں کو سمجھ میں آئے گا؟ اپنے بچوں کو سکھائیں گے۔ بھائی درس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ دین کی بات بتانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ خود بھی عمل کرے انسان، اور جو سننے والے ہیں وہ بھی کیا کریں؟ پہلے نہیں پتا تھا، چلو ٹھیک ہے، جب پتا چل گیا اب اس کے باوجود روکتا نہیں ہے تو یہ مجرم ہے یا نہیں؟ مجرم ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم۔ سوال پیدا ہوتا ہے، شیطان تو وندہ کوئی نہیں، تو اللہ ارشاد فرما رہے نا نا نا، شیطان اور اس کا قبیلہ تمہیں ایسے دیکھتا ہے تمہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ اس لیے واش روم جانے کی کیا ہے؟ دعا ہے، تاکہ شیطان سے حفاظت ہو۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں خبیث جنوں اور جننیوں سے، تاکہ وہ مجھے بے پردہ نہ دیکھیں۔ صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہم کس کے سامنے اپنے پردے کو ظاہر کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا بیوی اور لونڈی۔ لونڈی آج نہیں ہے، صرف بیوی رہ گئی، ٹھیک ہے؟ تو صحابی نے فرمایا، یا رسول اللہ تنہائی میں ہو؟ تو فرمایا کہ اللہ زیادہ حقدار ہے، اس سے حیا کیا جائے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ بیوی بھی نہیں ہے، تنہا بیٹھے ہو سارا لباس اتار کر، اور گرمی ہے تو پنکھا چلایا ہوا۔ فرمایا نہیں، اللہ زیادہ حقدار ہے اس کا کہ اللہ سے کیا کیا جائے؟ حیا کیا جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نہاتے بھی تھے تو کپڑے اتار کر نہیں، کپڑوں سمیت نہاتے تھے۔ آسمان کے فرشتے بھی ان کے حیا کے اوپر رشک کیا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں جو ہاتھ میں نے نبی کے ہاتھ میں دیا، اس ہاتھ کو میں نے اپنی شرمگاہ پر تا دم مرگ نہیں لگایا، کیونکہ دایاں ہاتھ کس کے ہاتھ میں دیا تھا؟ نبی کے ہاتھ میں۔ پھر میں نے ساری زندگی اسے غلط جگہ نہیں لگایا۔ اس طرح سے ان لوگوں نے یار شریعت پر عمل، کیا مشکل ہے؟ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی۔ 30 سال ہو گئے لوگ ایک کام میں لگے ہوئے، دنیاوی کام، نام بنانے کے لیے،
آئے روز ویڈیوز آتے ہیں، یہ کارنامہ اس کا اتنے سالوں سے، اس نے اتنے ریکارڈ توڑ دیے۔ یار دنیا پر اتنی سخت، اب دیکھیں سر سے یا اس سر سے 200 اخروٹ توڑنا مشکل ہے یا نہیں؟ لوگ ریکارڈ بنا رہے ہیں۔ پاکستانی نے ریکارڈ انڈیا والے کو توڑا سر سے مار کر۔ خربوزے توڑتے ہیں، اتنی سختی برداشت ہے دنیا کے لیے، نام کمانے کے لیے۔ کہتے ہیں ہوتا ہے کرتے نہیں ہیں، ہوتا ہے کرتے، اتنے مشکل ریکارڈ آپ حیران ہو جائیں۔ ورلڈ ریکارڈ بناتے ہیں دنیا کے اندر نام و نمود شہرت کے لیے، لیکن دین کا معاملہ آئے تو 5 منٹ کے کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھی جا سکتی، اس لیے کہ وہاں پر شوق بھی ہے، ذوق بھی ہے، اور نام و نمود اور شہرت بھی چاہیے، ساری سختی برداشت ہے۔ یہاں کا وہ شوق ہی کوئی نہیں۔ جب کسی چیز کا شوق نہیں ہوگا، آپ یقین کریں چاروں طرف سے آپ کے بھائی، آپ کے گھر میں ہیلی کاپٹر ہے لیکن آپ کو شوق نہیں، آپ پائلٹ بن سکتے ہیں؟ بولے، آپ کے گھر میں کار ہے، گاڑی، کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو شوق نہیں تھا، بابے ہو گئے لیکن انہوں نے موٹر سائیکل کو نہیں سیکھی، اور انہوں دا پتر جڑا گوانڈی والا کو لا کے تو موٹر سائیکل سہ گیا، وہ شوق نہیں تھا۔ شوق کی بات، دین سیکھنا شوق کا کام ہے، شوق ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ رسول کا حکم۔ اللہ ہمیں دینی ذوق اور شوق نصیب فرمائے۔ وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم خیال بھی نہیں کرتے، کیوں؟ اب آخر میں اللہ ایک بات ارشاد فرما رہے ہیں، اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ اولیاء للذین لا یؤمنون، کہ ہم شیطان کو انہی لوگوں کا رفیق بناتے ہیں، دوست بناتے ہیں، ساتھی بناتے ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔ جو یعنی شیطان کافروں کا دوست ہے، مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا۔ اب ایسا دشمن جو نظر نہ آتا ہو، ایسا دشمن جو دکھائی نہ دیتا ہو، جس کے وار کا بھی کوئی پتہ نہیں، جسے اللہ نے دشمن کہہ دیا۔ بھائی شک تو ہو سکتا ہے نا، میں کہوں، کوئی مولوی مفتی کہے، بڑا کہے، استاد ٹیچر کہے، اور ایک اللہ نے کہہ دیا تمہارا دشمن ہے، اس کے دشمنی میں کوئی شک ہے؟ اور شیطان دشمن بھی ایسا جس کی دشمنی کھلی ہوئی ہے، چھپی بھی نہیں ہے، کہ جس نے والدین کے کپڑے اتروا دیے، جنت سے زمین پر لا دیا، یعنی ہمیں آزمائش میں اگر ڈالا ہے تو اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ شیطان کا ہاتھ ہے۔ اتنا بڑا دشمن، تو پھر اس سے بچنا چاہیے یا اس سے یاری لگانی چاہیے؟ اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں کافر ہی شیطان سے یاری لگا سکتا ہے، مسلمان نہیں لگا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان نے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو ورغلاؤں گا، تو اللہ نے جواب میں کیا ارشاد فرمایا؟ جو میرے ہوں گے وہ تیرے، اور جو تیرے ہوں گے یعنی کافر ہوں گے وہ میرے۔ اب مرضی ہے اللہ کا بننا ہے، رحمان کا بننا ہے، یا شیطان کا بننا ہے۔ قرآن تو یہی کہتا ہے کہ جو شیطان کا دوست ہے وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا، وہ ایمان والا۔ اب اپنی خیر منائے جڑے کندے نے کپڑے پلیت نے، جڑے کندے نے جی وہ پڑھ لیں گے جی، ٹھیک ہے، جڑے کندے بس ارادہ کیتا ہے جی، ارادہ کیتا ہے انشاءاللہ علیہ شروع کرنی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہتے ہیں باہر جان واسطے بھی آکھو نا، ارادہ کیتا ہے جانا ہے، اتنے دن رات ایک کر مولوی صاحب دعا کرو، پیر صاحب دعا کرو، ادھر ایک کیوں جی کوئی کی ہویا جے، ادھر جی حساب لاؤ ساڈا، حالے تک منڈے دا ویزا نہیں لگا، ادھر تو پجاڑی لگی ہوئی ہے لیکن نماز دی واری جی شروع کرنی ہے۔ جب اللہ شروع کرے گا پھر تمہارے ہوش ٹھکانے آئیں گے۔ اللہ ہمیں دین کا جذبہ نصیب فرمائے، شیطان سے بچنے کی، اپنے لباس پر توجہ دینے کی، اور سب سے بہترین جو لباس ہے تقوی والا، اسے اپنانے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔